الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جبریل امی علیہ السلام نے مجھے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور جو کوئی آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان پر درود جن کو کس بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، دنیا سے محبت کا انجام، آج بیان کا جو ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے، کیونکہ آج ہماری قوم دنیا کی رنگینیوں میں بہت زیادہ گم ہو چکی ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی کے پاس سے ہوا جس کے انسان و جن، چرند و پرند، تمام چوپائے اور کیڑے مکوڑے مر چکے۔ آپ علیہ السلام کچھ دیر تک کھڑے اس کو دیکھتے رہے، پھر اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا یہ سب اللہ پاک کے عذاب سے ہلاک ہوئے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک ساتھ نہ مرتے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ان سب پر اللہ پاک کا عذاب ہوا ہے اس لیے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سب ایک ساتھ نہ مرتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مردوں کو پکار کر کے کہا اے بستی والو، ان میں سے ایک نے جواب دیا لبیک یا روح اللہ، یعنی اے روح اللہ ہم حاضر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا گناہ کیا تھا؟ اس نے کہا ہم شیطان کی پوجا اور دنیا سے محبت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری شیطان کی پوجا کیا تھی؟ وہ بولا ہم اللہ پاک کے نافرمانوں کی پیروی کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری دنیا سے محبت کیسی تھی؟ اس نے کہا ایسی محبت تھی ہماری دنیا سے جیسے بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ، جب دنیا ہمارے پاس آتی تو ہم خوش ہوتے اور جب چلی جاتی تو ہم غمگین ہوتے۔ ساتھ ہی ہم نے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی تھی اور اللہ پاک کی اطاعت سے منہ پھیر کر اس کی ناراضی کی طرف بڑھے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا ہم نے رات خیریت میں گزاری اور صبح حاویے میں کی۔ فرمایا حاویہ کیا ہے؟ وہ بولا سجین۔ ارشاد فرمایا سجین کیا ہے؟ اس نے کہا دنیا کے تمام حصوں جتنا آگ کا ایک انگارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں
ہم سب کی روحیں دفن کر دی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے ساتھی کیوں بات نہیں کر رہے؟ وہ بولا یہ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر ارشاد فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ان کے منہوں میں آگ کی لگامیں ڈال دی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم مجھ سے کیوں بات کر رہے ہو حالانکہ تم بھی تو انہی میں سے ہو؟ اس نے کہا یقیناً میں بھی انہی میں سے ہوں لیکن میرا وہ حال نہیں ہے جو ان کا حال ہے۔ جب مصیبت آئی تو ان کے ساتھ مجھے بھی گھیر لیا اور اب میں حاویے میں ایک بال سے لٹکا ہوا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے آگ میں گرا دیا جائے گا یا پھر میں نجات پا جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے حواریوں سے ارشاد فرمایا میں سچ کہتا ہوں جو کہ روٹی کھانا، صاف ستھرا پانی پینا اور کوڑا دانوں پر کتوں کے ساتھ سونا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کافی ہے۔ بے شک بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، اچانک موت کا ہوگا تو شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، در جہاں میں تو 100 برس بھی جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بیان کردہ لرزہ خیز حکایت میں دنیا سے محبت کرنے والوں کے لیے نصیحت و عبرت کے کئی مدنی پھول موجود ہیں۔ افسوس جیسے جیسے ہم زمانہ رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمارے دلوں میں فانی دنیا اور مال کی محبت کی جڑیں مضبوط پر مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسے دیکھو وہ دنیا کے پیچھے آنکھیں بند کیے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ کثیر دولت، کئی جائیدادیں، زمینیں، فیکٹریاں، ہوٹل، پیٹرول پمپس، شاپنگ مالز، مارکیٹیں، پلازے، بنگلے، عالی شان گاڑیاں ہونے کے بعد انسان کی حرص میں بڑھوتری چلی جا رہی ہے۔ کسی کے پاس اگر ایک ہوٹل ہو تو وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے اللہ پاک اس جیسے اور ہوٹل عطا کر دے۔ کسی کے پاس میں ایک بنگلہ ہو تو وہ حرص کرتا ہے کہ ایسے بنگلے میرے پاس میں اور ہو جائیں۔ کسی کے پاس میں اگر عالی شان گاڑی ہو تو وہ اور تمنا کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے کہ اور گاڑیاں عطا کر دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زیادہ حرص بڑھتی چلی جاتی ہے، حرص ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اگر کوئی درد مند عاشق رسول ایسے کو نیکی کی بھی دعوت پیش کرے تو اسے یہ کہہ کر کے جھڑک دیا جاتا ہے کہ دنیا اسی کی عزت کرتی ہے جس کے پاس دولت ہو، دولت مند ہی کامیاب ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم کسی بڑے شخص کے پاس، کسی دنیا دار شخص کے پاس میں جائیں تو وہ بھی ہمیں یہی کہہ کر کے بھیج دیتا ہے کہ دنیا میں آج عزت اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس میں مال ہو، جس کے پاس میں بنگلہ ہو، جس کے پاس میں بڑی بڑی گاڑیاں ہو۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کل جو سمجھا جاتا ہے کامیاب، دولت مند شخص کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہم غور کریں کہ کہیں ہم دنیا سے محبت کرنے والوں کے عبرتناک انجام سے غافل تو نہیں ہو گئے ہیں؟ کیا ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے؟ کیا ہمیں مغفرت کا پروانہ مل چکا ہے؟ کیا ہم پچھلی امتوں پر آنے والے عذابات کو بھول گئے؟ کیا ہمیں روزانہ اٹھتے جنازوں سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ کیا ہم بستر علالت پر سسکتے ہوئے مریضوں سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ کیا ہم نزاع کی سختیاں سہ سکیں گے؟ کیا ہم تنگ و تاریک قبر کو بھول گئے؟ کیا ہم نے قبر کے سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑوں سے نجات کا سامان کر لیا؟ کیا ہم منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ کیا قیامت کے دن حساب اور کتاب جو ہونے والا ہے کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کس مرحلوں سے گزرنا ہے ابھی تو ہمیں یہ معلوم بھی نہیں۔ کیا ہمارے قبر میں جب منکر نکیر سوالات کے لیے حاضر ہوں گے تو جو ان کے سوالات ہوں گے ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے سوالات کا جوابات ہم دے بھی سکیں گے کہ نہیں۔ بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، عافیت اسی میں ہے کہ ہم نے جتنا دنیا میں رہنا ہے
उतना दुनिया के लिए, और जितना अरसा कब्र आखिरत का है उतनी कब्र आखिरत की तैयारी में मशगूल रहे। कई हंसते बोलते इंसान अचानक मौत का शिकार हो जाते हैं। कई हंसते खेलते इंसान जो क्या अच्छा अभी घर से निकला था वो हादसे का शिकार होकर के उधर से मुर्दा होकर के घर वापस होता है। ये हम देखते रहते हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, देखते ही देखते फिर अंधेरी कब्र में भी पहुंच जाते हैं। इसी तरह हमें भी मरना पड़ेगा और अंधेरी कब्र में उतरना पड़ेगा और अपनी करनी का फल भी भुगतना पड़ेगा। अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया नसीहत के मदनी फूल इरशाद फरमाते हैं, तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहां जिंदा रहेगा कब तलक, दौलते दुनिया के पीछे तू न जा, आखिरत में माल का है काम क्या, माल दुनिया दो जहां में है वबाल, काम आएगा ना पेशे दिल जलाल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया की मोहब्बत शैतान का एक ऐसा जाल है कि इंसान इसमें फंसकर नेक कामों से दूर होता चला जाता है, नेक कामों से दूर हो जाता है। मसलन पहले तो ये मुस्तहब्बात से दूर होता है। शैतान जो है पहले मुस्तहब्बात से दूर करेगा, पहले हमें जलसों में जाने से, फातिहा खानी करने से, ये जो मुस्तहब्बात काम होते हैं उनसे दूर करेगा, फिर सुन्नतों से गाफिल करेगा, इसके बाद फराइज़ व वाजिबात छोड़ने की भी आदत बन ही जाती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, शैतान जो हमारे दिल में जो है ना डायरेक्ट हमला नहीं करता, शैतान डायरेक्ट हमें किसी चीज किसी गुनाह की तरफ रग़बत नहीं दिलाता, शैतान हमें डायरेक्ट किसी फर्ज छोड़ने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे वो हम पर वार करता है। पहले वो हमसे कहेगा कि प्यारे भाई, हमारे जहन में वसवसा डालेगा कि भाई अभी जो नमाज का वक्त है थोड़ी देर से चले जाना, थोड़ी देर से पढ़ लेना, चलो असर का वक्त है, सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, कोई बात नहीं, इनको नहीं पढ़ते हैं कोई गुनाह नहीं, तो वो इनको छुड़ाएगा। फिर बाद में क्या करता है कि अभी नमाज का ही वक्त है, चलो अपनी पढ़ लूंगा, फिर अपनी पढ़ते पढ़ते ऐसे वसवसे डालते डालते फिर वो नमाज छोड़ने पर भी मजबूर कर देता है। तो नेकियां करने में हमें देर करता है, सुस्ती दिलाता है, यहां तक कि फिर वो अपने वार में कामयाब हो जाता है। तो प्यारे मुहतरम इस्लामी भाई, शैतान का वसवसा जब हमें मुस्तहब्बात से ही रोकने पर आमादा करे तो हमें उस वक्त ही उसके वार से बच जाना है, उस वक्त ही हमें शैतान से बच जाना है कि मुस्तहब्बात है ठीक है, नवाफिल है ठीक है, लेकिन मैं इसको हासिल करूंगा। फराइज जो अल्लाह पाक ने हम पर फर्ज फरमाए उनको तो अता करना जरूरी है, साथ ही साथ सुन्नत और नवाफिल की कसरत करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक का हमें कुर्ब हासिल होगा और अल्लाह पाक को हम राजी करने में कामयाब भी हो जाते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाजें छोड़ने का मामूल बन जाता है जब शैतान हमारे जहन में वसवसे डालता है तो फिर नमाजें छोड़ने लगते हैं, झूठ बोलने और गीबत करने वाले बन जाते हैं, दूसरों का दिल दुखाने वाले हो जाते हैं, गाने बाजे सुनने और तरह तरह के हराम और नाजायज कामों में जिंदगी बसर होने लगती है। इसके अलावा दुनिया में जरूरत से ज्यादा मशगूल रहने वाला अपनों को भुला बैठता है और दुनिया में जरूरत से ज्यादा मशगूल रहने वाला मुखलिस दोस्तों से महरूम हो जाता है। दुनिया में जरूरत से ज्यादा मशगूल रहने वाला गरीबों को हकीर और कमतर समझने लगता है। दुनिया में जरूरत से ज्यादा मशगूल रहने वाला कंजूस हो जाता है और दुनिया में जरूरत से ज्यादा मशगूल रहने वाला तकब्बुर की आफत में मुब्तला हो जाता है और दुनिया में जरूरत से ज्यादा मशगूल रहने वाले पर नसीहत असर नहीं करती और दुनिया में जरूरत से ज्यादा मशगूल रहने वाला
حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق سے بھی غافل ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا چوروں لٹیروں اور ڈاکوں کا شکار ہو جاتا ہے، الغرض دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا طرح طرح کی آفات میں مبتلا رہتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا اگر دنیا کی حقیقت کو جان لیتا تو کبھی بھی اس دنیا سے دل نہ لگاتا۔ قرآن کریم کی مختلف آیات مقدسہ میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ پارہ 27 سورۃ الحدیث کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ترجمہ کنز الایمان ہے کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ بیان کردہ آیت مقدسہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ اس آیت میں دنیا کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اس کی طرف راغب نہ ہو، کیونکہ دنیا بہت کم نفع والی اور جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے دنیا کے بارے میں 5 چیزیں بیان فرمائی۔ کون کون سی؟ کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے جو کہ بچوں کا کام ہے۔ کھیل کود کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ بچوں کا کام ہوتا ہے، اور صرف اس کے حصول میں محنت و مشقت کرتے رہنا، وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا کو کیا کہا گیا کہ کھیل کود کی جگہ ہے، کھیل کود کی جگہ، اور کھیل کود کس کا کام ہوتا ہے؟ بچوں کا کام ہوتا ہے۔ تو جو اس کھیل کود کی جگہ کو حاصل کرنے میں لگ جائے تو اس نے کچھ نہیں کیا، صرف اس نے اپنا وقت ضائع کیا۔ اور دنیا کی زندگی زینت اور آرائش کا نام ہے جو کہ عورتوں کا شیوا ہے۔ زینت و آرائش کس کا شیوا؟ عورتوں کا شیوا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ زینت و آرائش کا نام ہے جو کہ عورتوں کا شیوا ہے، اور دنیا کی زندگی آپس میں فخر و سرور کرنے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنے کا نام ہے۔ اور جب دنیا کا یہ حال ہے اور اس میں ایسی قباحتیں یعنی برائیاں موجود ہیں تو اس میں دل لگانے اور اس کے حصول کی کوشش کرتے رہنے کی بجائے ان کاموں میں مشغول ہو جانا چاہیے جن سے اخروی زندگی سنور سکتی ہے۔ آئیے اب دنیا کی حقیقت کے بارے میں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے چند ارشادات سنتے ہیں۔ حضرت علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ابلیس لعین شیطان کی بیٹی ہے، اور دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا خاوند ہے۔ ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار شخص کے پاس آتا ہے اور اس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ لہذا میرے بھائی، اگر تم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کی بیٹی یعنی کہ دنیا سے رشتہ قائم نہ کرو۔ کیا فرماتے ہیں حضرت علی خواص کہ دنیا جو ہے شیطان کی بیٹی ہے، اور جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اور جو دنیا سے محبت کرنے والا شخص ہے وہ اس کی بیٹی کا خاوند ہے، اور وہ شیطان دنیا دار شخص کے پاس میں آتا جاتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی نہایت بدصورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اس کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے کہ ہم
اس کی پہچان سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں، کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے قطع رحمی کرتے تھے، اسی کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد اور ایک دوسرے سے دشمنی کرتے تھے، پھر اس دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کو یعنی کہ بڑھیا کو، اس دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پکارے گی اے میرے پروردگار، میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو۔ اللہ، جو دنیا دار شخص ہوگا جب اس دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کہے گی کہ میری پیروی کرنے والے کہاں ہیں، میری جماعت کے لوگ کہاں ہیں؟ تو اللہ پاک ان لوگوں کو جو دنیا کی محبت میں گرفتار رہے، جو دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار رہے، ان کو بھی ان کے ساتھ کر دے گا، ان کو بھی ان کے ساتھ جہنم کی طرف بھیج دے گا۔ دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹ ہے حرافہ، صورت دیکھو ظالم تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائل شوہر، کش اس مراد پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ یعنی اسلام بھائی اس میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو بظاہر تجھے بھولی بالی اور سیدھی سادی نظر آتی ہے، تو نہیں جانتا کہ یہ ظالم دنیا کیسی مکار اور زہر کی گٹھڑی ہے، اس نے بڑے بڑوں کا کھانا خراب اور بیڑا غرق کیا ہے، یہ دنیا ظالم اور مکار ہے، شہد دکھا کر زہر پلاتی ہے، ایسی قاتل ہے کہ اپنے خاوند یعنی کہ جو اس سے محبت کرتا ہے اس کا ہی خون چوس لیتی ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو پھر ایسی مردار دنیا پر کیوں مرا جائے؟ ہزاروں لوگ اس کو آزما چکے ہیں اور آزمائی ہوئی چیز کو مزید کیا آزمانا۔ جو اس دنیا میں آیا وہ اس سے رخصت ہو کر کے چلا گیا۔ بڑے بڑے طاقتور اور بڑے بڑے زور آور اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا اس دنیا میں زندہ رہنے کا، لیکن اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ جس نے اس کے ساتھ میں وفا کی، دنیا کے ساتھ میں جس نے وفا کی، اس نے اس کے ساتھ میں یعنی اس دنیا نے اس شخص کے ساتھ میں کبھی وفا نہیں کی۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ملفوظات اعلی حضرت میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا کی مذمت کے متعلق فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ پاک کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے کافر کو نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ پاک کے نزدیک اس دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پاک اس دنیا سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا۔ لیکن آج دیکھ لو کافر بھی کتنے مال و مال ہیں، کتنی دولت، کتنا کچھ ہے، یعنی کہ اللہ پاک کی نظر میں، اللہ پاک کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تبھی تو ان کو اسے چھوڑ دیا۔ تبھی تو کہا جاتا ہے دنیا کافر کے لیے آسائش کا گھر یعنی جنت ایک طرح کی، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یار اسلامی بھائی، دنیا ذلیل ہے، اسی لیے ذلیلوں کو دی گئی۔ جب سے اسے بنایا ہے کبھی اس کی طرف نظر نہیں فرمائی۔ دنیا آسمان و زمین کے درمیان فضا میں لٹکی ہوئی ہے، یعنی روتی دھوتی ہے اور کہتی ہے اے میرے رب عز و جل تو مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ پھر فرمایا سونا چاندی خدا کے دشمن ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں سونے چاندی سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن پکارے جائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتے تھے؟ اللہ پاک دنیا کو اپنے محبوب یعنی پیارے بندوں سے ایسا دور فرماتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بیمار بچے کو نقصان دہ چیز سے
دور رکھتی ہے۔ خود دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، آئے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل بزرگان دین کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ حضرات دنیا کی حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے، دنیا ان کی طرف آتی ہے، مگر وہ دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آئیے ایک ایمان ہمسوز حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جب خلیفہ بنے تو زہد و قناعت یعنی دنیا سے بے رغبتی کو اختیار کر لیا، عیش و عشرت کو ٹھکرا دیا، لذیذ کھانے چھوڑ دیے اور بہت سادہ غذا استعمال فرمانے لگے۔ چنانچہ نعیم بن سلامت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ یونس بن شیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان ہے کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلافت کے بعد اس حال میں دیکھا کہ اگر میں چاہتا تو بغیر چھوئے ہوئے ان کی پسلیوں کو گن سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے غلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی آقا امیر المومنین کے پاس آیا تو آپ مسور کی دال تناول فرما رہے تھے۔ میں نے کہا کل یوم عدس، یعنی روز روز دال۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ تمہارے آقا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی غذا یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین کی غذا کیا؟ مسور کی دال۔ سبحان اللہ، قربان جائیے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی دنیا سے بے رغبتی پر جو اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہوتے ہوئے بھی سادہ غذا استعمال فرماتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سادگی اپنائیں اور دال سبزی بھی خوشی خوشی کھا لیا کریں۔ الحمدللہ مسور کی دال کی تو کیا شان ہے کہ حدیث پاک میں اسے برکت والی چیز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی اور آنسوؤں کو بڑھاتی ہے۔ اس میں 70 انبیاء کرام کی برکات شامل ہیں جن میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ امام سالبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک دن زیتون، ایک دن گوشت اور ایک دن مسور کی دال سے روٹی تناول فرماتے تھے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسور اور زیتون نیکوں کی غذا ہے، نیک لوگوں کی غذا ہے۔ مسور بدن کو دبلا کرتا ہے اور دبلا بدن عبادت میں مددگار ہوتا ہے۔ مسور سے ایسی شہوت نہیں بھڑکتی جیسی گوشت کھانے سے بھڑکتی ہے۔ میں کم کھانا کھانے کی عادت بناؤں، خدایا کرم استقامت بھی پاؤں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کا طلبگار بظاہر اس دنیا کے حصول پر بہت خوش ہوتا ہے، اس سے لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، اس کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے، مگر جب ہوش آتا ہے تو ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ دنیا میں رہ کر جو آخرت کی بہتری کی کوششیں کرتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، اس کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے، مگر جب ہوش آتا ہے تو ہاتھ ملتا رہتا ہے۔
دنیا میں رہ کر جو آخرت کی بہتری کی کوششیں کرتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنورتی ہے، جبکہ دنیا میں رہ کر صرف دنیا کمانے والا آخرت کے فوائد و ثمرات سے محروم ہو جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والا شیطان کو پیارا لگتا ہے، جبکہ آخرت کی تیاری کرنے والا اللہ پاک کا محبوب بنتا ہے۔ دنیا کا راستہ بظاہر نفسانی خواہشات اور لمبی امیدوں کی وجہ سے آسان نظر آتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہے۔ آخرت کا راستہ بظاہر مشکل و دشوار نظر آتا ہے، لیکن اس کی منزل جنت کا خوبصورت اور ہمیشہ رہنے والا مقام ہے۔ چونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہمارے بہت قریب ہے، لہذا اس کی طرف بہت جلد دل مائل ہو جاتا ہے، جبکہ آخرت دنیا کے بعد ہے، اس لیے اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کو دنیا کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب ہے۔ دنیا کو دنیا کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا آخرت کے معاملے میں ہم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا لغوی معنی ہے قریب، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات اور لذات کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین آئینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے گھر سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے، بس اس اعتبار سے سونا چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری اور غیر ضروری اشیاء دنیا میں داخل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا بہت ذلیل و خوار جگہ ہے۔ دنیا جو اس کی رنگینیوں میں گم ہو گیا تو قیامت کے دن اسے بہت ہی افسوس کرنا پڑے گا، بہت ہی اسے رنج و غم اٹھانے پڑیں گے۔ ایک بزرگ کا واقعہ مختصر سا میں عرض کرتا چلوں، کیونکہ ہمیں دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ اسی لیے بھیجا گیا تاکہ ہم اللہ پاک کے بتائے گئے فرائض، اللہ پاک کے فرض کیے گئے احکام پر عمل کریں، اور جو ہم منع کیے گئے حرام کردہ ناجائز کردہ چیزوں سے ہم بچے رہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اعلان بھی فرما دیا کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا وہ تاکہ ہماری عبادت کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب تک ہم دنیا میں ہیں تو یہ عمل کا سلسلہ جاری ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو عمل کا سلسلہ ختم، پھر جو ہے جزا اور سزا کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ اسی کے حوالے سے ایک اللہ کے ولی تھے، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، وہ کسی بستی میں کھڑے ہوئے رو رہے تھے، کسی بستی میں کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ ایک شخص نے ان کو دیکھا، دیکھ کر کے عرض کی، یا سیدی کیا معاملہ ہے، آپ کیسے رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو آپ؟ وہ فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ یہ ان لوگوں کی، یہ جو لوگ ہیں یہ دنیا کی رنگینیوں میں مدمست ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا میں جو گم ہیں، دنیا کی کمانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سوچا کہ ان کو اپنے رب سے صلح کروا دوں۔ ہوا کہ میں نے اپنے رب عز و جل سے عرض کی، یا اللہ پاک ان لوگوں سے صلح کر لے، تو میرا رب عز و جل فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو لا اور صلح کر لیتے ہیں۔ رب عز و جل صلح کے لیے راضی، تو پھر یہ لوگ کیا کہنے لگے؟ تو وہ فرماتے ہیں بزرگ، میں جب ان لوگوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم میرے رب سے صلح کر لو، تو ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ تو جا، ایسا ہی ہے، تیرا یہی کام ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم تو دنیا میں مست ہیں، ہمیں تو دنیا ہی کو حاصل کرنا ہے، کہ جس نے دنیا حاصل نہیں کی اس نے کچھ نہیں کی، ہمیں مختصر عرصہ جینا ہے، اپنی زندگی کو جی لینے دے، اپنی زندگی کے مزے لے لینے دے، اپنی زندگی میں ہمیں خوش رہنے دے۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں مدمست، پھر چند عرصے کے بعد میں، کچھ وقت کے بعد میں
وہی بزرگ اس شخص نے دیکھا کہ ایک قبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے تھے. وہ شخص نے کہا کہ یا سیدی، کل آپ وہاں رو رہے تھے اور آج آپ یہاں رو رہے ہیں، اس میں کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ کل والا ہی معاملہ ہے، یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے جو پہلے تھا. کہ کیا؟ کہ وہ یہ کہ میں نے سوچا کہ زمین کے اوپر والے لوگ اللہ پاک سے صلح نہیں کر رہے، تو سوچا زمین کے اندر جو ہیں وہ اللہ پاک سے ان کی صلح کرا دوں. تو میں نے ان لوگوں سے کہا، زمین کے اندر والوں سے، تاکہ یہ راضی ہو جائیں کہ تم میرے رب سے صلح کر لو. تو یہ لوگ بولے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے رب سے، اپنے رب سے صلح کر لیتے ہیں، صلح کروا دو. تو پھر میں نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک، یہ لوگ صلح کے لیے راضی ہیں تو ان سے صلح کر لے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اب صلح نہیں ہوتی، اب صلح نہیں ہوگی. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کل جب یہ دنیا میں تھے، جب ہم آج دنیا میں ہیں، تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اپنے رب عز و جل سے صلح کر لے. جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ پاک صلح کے لیے راضی نہ ہو، ایسا نہ ہو جائے تو اپنے رب کو راضی کرنے میں ہم آج بھی ہم اپنی پکی نیت کر لیں کہ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں. اللہ پاک پیارے اسلامی بھائیوں بہت رحیم و کریم ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے. ضرور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ پاک ہمیں ضرور معاف فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ پاک کی رضا اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ